بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد۔ رمضان المبارک کے حوالے سے کل میں نے تلاوت قرآن کی ضرورت اور اہمیت کا ذکر کیا تھا۔ تلاوت قرآن کے اوپر جتنی بھی بات کی جائے کم ہے، کیونکہ رمضان سے اس کا بہت گہرا تعلق ہے۔ لیکن اس کے بعد میں نے جو ذکر کیا تھا کہ اپنا ایک مقرر کرنا چاہیے کہ یہ میری منزل ہے، اس میں ایک اور چیز ہے، وہ بڑی اہم چیز ہے، وہ ہے ذکر اللہ۔ روزانہ کے حساب سے اس رمضان میں مجھے اتنا درود شریف پڑھنا ہے، اس رمضان میں اتنا درود و سلام پڑھنا ہے مجھے کہ میرا آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق جڑ جائے۔ اس رمضان المبارک میں اتنا استغفار کرنا ہے۔ روزانہ کی یہ روٹین ہے، ایک روٹین متعین کریں کہ روزانہ 200 مرتبے، 300 مرتبے، 400 مرتبے، یا جو جس کی وسعت ہے، کسی کا ذوق ذکر اللہ میں لگتا ہے تو اس کو اس کے لحاظ سے تعداد متعین کرنی چاہیے۔ لا الہ الا اللہ ہے اور لفظ اللہ سبحانہ و تعالی، یعنی اللہ کے نام مبارک کی تصویر ہے، یا سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر۔ اس طریقے سے بہت سے اذکار کے بہت سے فوائد ہیں۔ کلمتان ثقیلتان فی المیزان خفیفتان علی اللسان، سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ یہ کلمات سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم زبان پہ ہلکے، میزان عمل بہت بھاری۔ اسی طریقے سے جو لا الہ الا اللہ کثرت سے پڑھتا ہے، اللہ اس کو اس دن کے افضل ترین لوگوں میں شمار فرما دیتے ہیں۔ ایسی جو شخص کسی جگہ ذکر کرتا ہوا گزرتا ہے تو وہ زمین دوسری زمینوں کے اوپر فخر کرتی ہے کہ میرے اوپر ایک ذاکر گزرا ہے، اور میں روز قیامت گواہی دوں گی کہ اے اللہ یہ بندہ تجھے یاد کرتا ہوا یہاں سے گزرا ہے۔ یعنی ایک بار بھی اللہ کہہ دینا یہ اتنا بڑا عمل ہے کہ اس کی وجہ سے اللہ قیامت نہیں آنے دیں گے کہ کوئی شخص حتی یقال اللہ اللہ، یہاں تک کہ کوئی شخص اللہ اللہ بغیر سوچے سمجھے کہہ رہا ہے تو اللہ اس کی وجہ سے قیامت کو روکے ہوئے ہے۔ یہ اتنا بڑا وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ، اللہ فرماتے ذکر میرا، یعنی میرا ذکر کرنا یہ سب سے بڑی دولت ہے۔ تو آپ جتنا بھی ذکر کریں، میں اس میں دو قسم کی باتیں اس کو دوں۔ پہلی بات، ایک رینڈملی ذکر کرتے ہیں کہ درود شریف پڑھ رہے ہیں، استغفار پڑھ رہے ہیں، یہ ضرور کریں، لیکن ایک عمل اور کریں، یعنی دوسری چیز وہ یہ ہے کہ اپنا کسی ایک جگہ بیٹھ کر تھوڑا سا ذکر متعین کر لیں، اس جگہ بیٹھ کر یہ ذکر میں نے کرنا ہے۔ جیسے لا الہ الا اللہ کی ایک تصویر مکمل یکسوئی کے ساتھ کرنی ہے۔ وجہ اس کی ہے کہ ذکر ہوتا ہے دو طرح کا، ایک ہوتا ہے ذکر باللسان اور ایک ہے ذکر بالقلب واللسان۔ ایک ذکر زبان کے ساتھ ہم کر رہے ہیں، اللہ اللہ کر رہے ہیں، الحمدللہ، سبحان اللہ پڑھ رہے ہیں، زبان کے ساتھ ذکر کر رہے ہیں، اور ایک ذکر وہ ہے جو کہ زبان اور دل دونوں کو ملا کے کر رہے ہیں۔ وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا، کہ جو ذکر دل کرتا ہے زبان کے ساتھ مل کے، اس کا بہت گہرا اثر ہوتا ہے۔ اللہ کا ویسے ہی ذکر کیا جائے تو اس کا اثر ہوتا ہے، لیکن جو ذکر زبان اور دل کا مل کے ہوتا ہے اس کا ایک اپنا نقش ہوتا ہے۔ اس لیے کہ ذکر کے لفظی معنی یاد کرنا، جب یاد ہوگا جب انسان دل سے کچھ کرے گا، اور یہ ذکر انسان کے مزاج کو ایسے تبدیل کرتا ہے، یہ جو ذکر میں نے عرض کیا ہے ایسے تبدیل کرتا ہے کہ جتنے بھی مشائخ ہیں، جتنے بھی صوفیاء گزرے ہیں، ہم بہت سے لوگ پر زبان نماز میں دل نہیں لگتا، زبان سے جھوٹ نکل جاتا ہے، خیانت ہو جاتی ہے، جب گناہ کا تقاضا ہوتا ہے تو گناہ کر لیتا ہوں، تنہائی جب ہوتی ہے تو گناہ سرزد ہو جاتا ہے، جی نہیں چاہتا گناہ کرنے کا لیکن پھر بھی کر لیتا ہوں، فلاں موقع آ گیا وہاں میں ناکام ہو گیا،
کرنا چاہتا تھا نہیں کر سکا، نماز پڑھنے کا جی کرتا ہے، ایسا ایسا وہ جی ختم ہو گیا، تلاوت کرنے کا دل کرتا تھا وہ ختم ہو گیا، ایسے اللہ کو یاد کرنے کا دل کرتا تھا وہ ختم ہو گیا۔ تو یہ سب چیزوں کا علاج اللہ کی یاد ہے، اور انسان سب سے بہتر طریقہ ہے کسی اللہ والے سے پوچھ کے ذکر کرے کہ میں نے یہ ذکر کرنا ہے، یہ ذکر کرنا ہے، یا کون سا ذکر کرنا ہے آپ بتائیں، تو اس کے مطابق ذکر کرے۔ اس میں بڑی تاثیر ہے۔ حضرت مجدد ملت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے کہا کہ حضرت جب ذکر میں تاثیر ہے تو کسی سے پوچھ کے جب کیا جائے تو اس کی کیا افادیت ہے؟ تو فرمایا کہ میاں بات یہ ہے کہ کاٹتی تو تلوار ہے، لیکن اس وقت کاٹتی ہے جب وہ کسی سپاہی کے ہاتھ میں ہو، تو فائدہ تو ذکر اللہ دے گا، لیکن جب کوئی اس کو متعین کرے گا تو اس کا ایک فائدہ ہوتا ہے۔ ایک وہ فائدہ ہے جو اہل عقل کو سمجھ میں نہیں آتا۔ بطور مثال ایک ڈاکٹر ہے، وہ علاج کرتا ہے تو ڈیفینیٹلی اس کا کوئی استاد ہے جس نے اس کو کہا ہے کہ ہاں میاں اب تم علاج کرو، تمہارے علاج سے نفع ہوگا، اس لیے کہ وہ اس کے سائیڈ افیکٹ وہ سب چیزیں سمجھ چکا ہے، دیکھ چکا ہے کہ اس میں کیا معاملات ہیں، تو اس کو ایک قلبی طور پر سکون ہوتا ہے کہ ہاں اب یہ صحیح علاج کرتا ہے۔ اسی طریقے سے جب شیخ ذکر بتاتا ہے تو اس کے پیچھے قلبی توجہ ہوتی ہے، ایک غیبی نصرت ہوتی ہے، دعائیں ہوتی ہیں، تو اس کا ایک الگ فرق ہے۔ خیر وہ الگ بات ہے، لیکن اس رمضان میں کوئی اپنا ذکر متعین کرے اور روزانہ کے حساب سے اس کو چیک کرے کہ ہاں میں نے آج اتنا ذکر کرنا تھا، کیا یا نہیں کیا، تو اتنا مقرر کریں جو میں اور آپ کر سکتے ہیں۔ اور ذکر کے لیے بہت سہولیات اللہ رہتی ہے۔ ذکر کے لیے نہ آپ کا بیٹھنا ضروری ہے، نہ آپ کا کھڑا ہونا ضروری ہے، نہ آپ کے لیے باوضو ہونا ضروری ہے، اور اگر غسل واجب ہے تب بھی ذکر کیا جا سکتا ہے۔ تو البتہ بہتر ہے تمام کے ساتھ خوشبو لگا کے ایک جگہ بیٹھ کے کیا جائے، ورنہ رینڈملی جتنا ذکر انسان کرنا چاہے اس ذکر کا نفع ہی ہوتا ہے۔ اللہ ولا ذکر اللہ اکبر، میری یاد، میرا ذکر کرنا سب سے بڑی چیز ہے۔ تو ایک تو ہم قرآن مجید کا ایک معمول متعین کریں اور اس کے ساتھ ذکر اللہ کا ایک معمول متعین کریں، اور اس کے لیے ایک اہم چیز یہ ہے کہ اپنے پاس تسبیح رکھیں، چھوٹی ہو یا بڑی ہو۔ جب تسبیح اپنے پاس ہوگی، جیب میں ہوگی یا کسی جگہ لٹکائی ہوگی تو یاد رہتا ہے کہ ہاں میں نے اللہ کو یاد کرنا ہے، ذکر کرنا ہے، ورنہ ہاتھ میں بھی ذکر کیا جا سکتا ہے۔ لیکن ایک تدبیر ہے کہ جو اپنے ہاتھ میں تسبیح رکھتا ہے تو انشاءاللہ اس سے انسان کو ذکر کرنے میں تقویت ملتی ہے، اور بھی بہت سی چیزیں ہیں۔ تو اپنی ایک مقدار متعین کی جائے اور روزانہ کی بنیاد پر دیکھا جائے کہ میں نے آج درود شریف پڑھنا تھا، میں نے آج اللہ کا نام لینا تھا، میں نے تسبیحات فاطمی کرنی تھی، میں نے لا الہ الا اللہ پڑھنا تھا، میں نے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم پڑھنا تھا، میں نے فلاں ورد کرنا تھا، درود پاک پڑھنا تھا، درود و سلام پڑھنا تھا، استغفار پڑھنا تھا، سید الاستغفار پڑھنا تھا، یا جو ذکر ہمیں سمجھ میں آتا ہے، اللہم لک الحمد و لک الشکر، یا درود و سلام، یہ جو بھی ذکر مجھے سمجھ میں آتا ہے وہ ایک مقدار متعین کریں۔ میں نے 4 تسبیح کرنی ہے، میں نے 5 تسبیح کرنی ہے، میں نے 1 تسبیح کرنی ہے، میں نے آدھی تسبیح کرنی ہے، لیکن اپنے آپ کو ذاکرین میں شامل کریں جو اللہ کو یاد کرنے والے لوگ۔ اللہ سمجھنے کی عمل کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، اللهم ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم